اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور تمہارا جنت نظیر گھر وَأَحَبَّ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، چار دیواری ہمارے گھر کی وہ ہمیں پسند ہے، یہ ملک پاکستان ہمیں پسند ہے، یہ سعودی عرب یہ ملک ہے یہ ہمیں پسند ہے، یہ قطر ایک ملک ہے یہ ہمیں پسند ہے، UAE ایک ملک ہے ہمیں پسند ہے۔ ہم نے چار دیواریاں کر کر کے ہمارے 56 57 58 گھر بن گئے۔ اگر یہ سارا کچھ تمہیں زیادہ پسند ہے، یہی مجبوری ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سارا کچھ یا ان میں سے کوئی چیز تمہاری مجبوری بن جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہو، یہ ساری چیزوں میں سے کوئی چیز مجبوری بن جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر بیٹھ کے انتظار کرو، اللہ کا عذاب کب آتا ہے، پھر مدد نہیں آتی، پھر عذاب آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لڑائی نہیں لڑنی، جنگ نہیں کرنی، اور دنیا کے بدماش تو جنگ کر کے زندہ ہیں۔ امریکہ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں آج تک، روس نے کتنی جنگیں لڑی ہیں آج تک۔ اللہ کا قرآن ہمیں جہاد کی ترغیب دیتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جنگ نہیں کرنی، نہیں کرنی تو ایٹم بم کس لیے بنایا تھا؟ پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا عذاب کب آتا ہے، بیٹھ کے انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں اور نافرمانوں کی قوم کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ تو اللہ کے ساتھ ڈیلنگ میں دھوکہ ہے نا، ہم نے اللہ کے ساتھ ڈیل کی بھی۔ اگر مومن ہے تو نبی اللہ کو قرآن کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، جس نے ایمان قبول کیا اس کی اللہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی، اللہ نے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں کیونکہ اس کے بدلے ان کو جنت دینی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اب چاہے یہ قتل ہو جائیں چاہے یہ قتل کر دیں، ان کی اللہ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، قتل ہو جائے تو بھی ڈیل پوری، قتل کر دیں تو بھی ڈیل پوری۔ کیوں کریں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑا ہو اور لڑا اللہ کے راستے میں ہو، رخ اپنا ٹھیک کر لو، بس لڑا ہو، لڑا اللہ کے لیے ہو، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ لڑنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، یا وہ کامیاب ہو گیا ہے، غالب آ گیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کر دیں۔ ہم نے کہا نہیں لڑنا نہیں، بھئی نہیں لڑنا تو پھر اللہ کی مدد بھی کوئی نہیں۔ آخری حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں، ہر ایک کو اپنے اپنے کاروبار کی پڑی ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، عینہ ایک خاص قسم کی تجارت کا نام بھی ہے، لیکن عمومی طور پر سارے لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہیں۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، کسی نے کاشتکاری شروع کی ہوئی ہے، بیلوں کی دمیں پکڑی ہوئی ہیں، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور اپنے حالات یہ ہیں کہ میری فصل اچھی آ گئی، میرا جھاڑ اچھا آ گیا، میرے کھیت اچھے ہیں، وہ اس پر سارے خوش ہیں، ساری زندگی کی ترجیحات بدل گئی۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم نے جہاد چھوڑ دیا۔ جب یہ ہو جائے نا، فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ یہ بے سبب نہیں ہے،
ہماری مغلوبیت بے سبب نہیں ہے. سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا. اب یہ ذلت و رسوائی کس نے مسلط کی ہے؟ یہ کافروں بدماشوں کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی مدد سے ہم نے جیتنا تھا، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی مدد نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو ہم ذلت و رسوائی کے اندر، ذلت و رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی. کس نے کی؟ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. اب جس نے مسلط کی ہے وہی واپس ہٹائے گا تو ہٹے گی نا. فرمایا لا ینزعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینزعہ، جس نے مسلط کی ہے وہ اس کو واپس نہیں کرے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے اور دین کو اپنی ترجیح نہیں بناؤ گے، اس وقت تک اللہ کی مدد واپس نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.